شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد تیسری جماعت کے نصاب میں شامل NCERT کی کتاب ابتدائی اردو کا چھٹا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سبق کا عنوان ہے ہمارے کھیل، یعنی ہمارے ملک میں کون کون سے کھیل کھیلے جاتے ہیں، بچے کس کس طرح کے کھیلوں میں ملوث رہ کر اپنا وقت پاس کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم پڑھیں گے کچھ کھیلوں کے بارے میں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پڑھائی کے ساتھ کھیل بھی ضروری ہے۔ کھیل سے صحت ٹھیک رہتی ہے اور تفریح بھی ہو جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کھیل بھی بدلتے رہتے ہیں۔ شروع میں انسان جنگلوں میں رہتا تھا۔ اس کی گزر بسر جنگلی پھلوں پر اور جانوروں کے شکار پر تھی۔ اس زمانے میں وہ تیر سے جانوروں کا شکار کرتا تھا۔ تیر اس کا ہتھیار تھا اور تیر اندازی اس کا کھیل بھی۔ جیسے جیسے انسان کی زندگی میں تبدیلیاں آتی گئیں، کھیل بھی بدلتے گئے۔ ہمارے یہاں پہلے کشتی، کبڈی اور گلی ڈنڈا جیسے کھیلوں کا رواج بہت تھا۔ کشتی کے مقابلے ہوتے، ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو پچھاڑنے کی کوشش کرتا۔ کبڈی اور گلی ڈنڈے میں دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوتا۔ یہ کھیل ہمارے ملک میں آج بھی کھیلے جاتے ہیں۔ دوسرے ملکوں سے ہمارے تعلقات بڑھے تو وہاں کے بہت سے کھیل ہمارے یہاں بھی کھیلے جانے لگے۔ ان میں سے بعض بہت مقبول ہیں، جیسے ہاکی، فٹ بال، والی بال اور کرکٹ وغیرہ۔ ہاکی تو لگ بھگ 30 سال تک کوئی ملک ہم سے نہیں جیت سکا، اور آج بھی ہماری ہاکی ٹیم دنیا کی مشہور ٹیموں میں سے ایک ہے۔ کرکٹ میں بھی ہم نے بہت نام پیدا کیا ہے۔ ہماری ٹیم نے 1983 میں کرکٹ کا عالمی کپ جیتا ہے۔ کھیلوں کی اہمیت اب اور بھی بڑھ گئی ہے، کیونکہ ان کے ذریعے دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ میل جول اور بھائی چارہ پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہاں ہم مشق دیکھیں گے۔ لفظ اور معنی۔ صحت کا معنی ہے تندرستی، تفریح کا معنی ہے سیر، گزر بسر کا معنی زندگی گزارنا، تیر اندازی معنی اس کا ہوگا تیر چلانا، رواج اس کا معنی ہے چلن۔ اس کے بعد تعلقات، اس کا معنی ہے میل جول، اور یہ تعلق کی جمع ہے، معنی میل جول۔ مقبول، جسے سب پسند کریں، نام پیدا کرنا، معنی ہوگا شہرت حاصل کرنا، بھائی چارہ، دوستی، میل جول۔ عالمی، اس کا معنی ہوگا دنیا بھر کا، تمام دنیا سے متعلق۔ اس کے بعد نمبر 2 میں دیکھیں، سوچئے، بتائیے اور لکھیے۔ پڑھائی کے ساتھ کھیل کیوں ضروری ہے جسمانی صحت کے لیے؟ شروع میں انسان کہاں رہتا تھا؟ جنگلوں میں۔ پہلے زمانے میں انسان کی گزر بسر کیسے ہوتی تھی؟ جانوروں کے شکار کرنے پر۔ شروع میں انسان کو کس کھیل کا شوق تھا؟ تیر اندازی کا۔ ہندوستان میں دوسرے ملکوں سے آنے والے کھیلوں کے نام لکھیے۔ فٹ بال، والی بال اور کرکٹ وغیرہ۔ کھیلوں کی اہمیت اب پہلے سے زیادہ ہے، کیوں؟ یعنی کھیلوں کی اہمیت اب پہلے سے زیادہ ہے، کیوں؟ کیونکہ پہلے دور میں کھیل پیشے کے طور پر، یعنی کمانے کے لیے غرض سے نہیں کھیلے جاتے تھے، اور آج کھیلوں کے ذریعے سے اچھی خاصی کمائی ہوتی ہے، آمدنی ہوتی ہے، اس وجہ سے اب زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ نمبر 3 میں دیکھیں، جملوں کو صحیح لفظوں سے پورا کیجیے۔ اس میں آپ مکمل کر سکتے ہیں۔ شروع میں انسان جنگلوں میں رہتا تھا، تیر اس کا ہتھیار تھا اور تیر اندازی اس کا کھیل بھی۔ کبڈی اور گلی ڈنڈے میں دو ٹیموں کے
درمیان مقابلہ ہوتا تھا۔ ہماری ہاکی ٹیم دنیا کی مشہور ٹیموں میں سے ایک ہے۔ ہماری ٹیم نے 1983 میں کرکٹ کا عالمی کپ جیتا تھا پہلی بار، اور دوسری بار جیتا تھا 2011 میں، اور 20 ورلڈ کپ 2007 میں۔ نمبر 4، الف اور بے کالم کے صحیح حصوں کو ملا کر جملے بنائیے اور انہیں نیچے خالی جگہوں میں لکھیے۔ یعنی الف اور بے کالم کے صحیح حصوں کو ملا کر، صحیح حصہ کہ دونوں آپس میں جن سے مل کر کے بات پوری ہو رہی ہو، ایک جو حصہ ادھر سے لینا ہے، ایک ادھر سے لینا، اور بات پوری ہونی چاہیے۔ کھیل سے صحت ٹھیک رہتی ہے اور تفریح بھی ہو جاتی ہے، یہ مل گیا۔ دوسرے ملکوں سے ہمارے تعلقات بڑھے تو وہاں کے بہت سے کھیل ہمارے یہاں کھیلے جانے لگے۔ ان میں سے بعض کھیل بہت مقبول ہیں جیسے ہاکی، فٹ بال، والی بال۔ جیسے جیسے انسان کی زندگی میں تبدیلیاں آتی گئیں، کھیل بھی بدلتے گئے۔ تو اس طرح سے آپ انہیں نیچے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان لفظوں سے جملے بنائیے۔ مشق پرانا طریقہ ہے، اس پر ہم دیکھ چکے ہیں، کئی مشقیں ہو چکی ہیں۔ شوقین ہے، اس کو ہم جملے میں استعمال کریں۔ میں چائے کا شوقین نہیں ہوں۔ شکار، شکار کے لوگ آج کل شوقین نہیں ہیں۔ رواج، لوگوں میں شراب نوشی کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے۔ مقبول، پسندیدہ، یہ چیز سب کی نزدیک مقبول نہیں ہے۔ ہاکی ایک کھیل ہے، میں جیت گیا۔ نمبر 6 میں پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ لفظ خیال واحد ہے، یعنی ایک خیال۔ اس کے آخر میں الف تے لگانے سے اس کی جمع خیالات بن جاتی ہے۔ اسی طرح دیے ہوئے لفظوں کو بھی واحد سے جمع میں تبدیل کر کے لکھیے۔ تو جمع میں تبدیل کیسے کریں گے آپ؟ اس طریقے سے: تفریحات، تعلقات، مقامات، سوالات، حالات، جوابات۔ دی ہوئی تصویروں پر دو دو جملے لکھیے، یعنی نیچے تصویریں دی ہیں اور آپ اس پر دو دو جملے لکھ سکتے ہیں۔ یہ والی بال کھیلا جا رہا ہے تو آپ اس کے اوپر دو جملے لکھ سکتے ہیں کہ اس تصویر میں، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ 3 لڑکے والی بال کھیل رہے ہیں۔ والی بال میرا پسندیدہ کھیل ہے۔ اس طریقے سے آپ 2 جملے لکھ سکتے ہیں۔ تصویر میں دیکھیں، 2 پلیئر ہاکی کھیل رہے ہیں اور ایک پلیئر کی شرٹ لال ہے اور دوسرے کی وائٹ ہے، یعنی سفید ہے۔ کرکٹ، اس کے اوپر آپ 2 جملے لکھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی یہ فٹ بال، اس کے اوپر آپ لکھ سکتے ہیں۔ تیر اندازی کے اوپر لکھ سکتے ہیں، 2 جملے لکھنا ہے۔ یہاں پر ایک نیا طریقہ دیکھیں، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے ہر گروہ سے غیر متعلق لفظ کی پہچان کر کے خانوں میں لکھیے۔ یعنی اس میں گروہ دیے ہوئے ہیں، یہ الف کا گروہ ہے لفظوں کا، بے میں کچھ لفظوں کا گروہ ہے، یہ ایک گروہ ہے۔ اس میں کوئی لفظ جو ملتا جلتا نہ ہو اسے آپ یہاں لکھیں گے، یعنی غیر متعلق ہو گروہ سے۔ اب دیکھیں، اونٹ 4 پیروں والا جانور، شیر 4 پیروں والا جانور ہے، چیتا 4 پیروں والا جانور، ہاتھی 4 پیر والا جانور، تو کبوتر نہیں ہے، اور کبوتر اس گروہ کا حصہ نہیں ہو سکتا، غیر متعلق ہے، تو آپ اس کو یہاں لکھ دیں گے۔ دیوالی، ہولی، عید، کرسمس سب تہوار ہے، لیکن منگل یہ ایک تہوار نہیں ہے، اس کو آپ یہاں لکھ دیں گے۔ امرود، انگور، بیگن، سیب، آم۔ امرود ایک پھل ہے، انگور ایک پھل ہے، سیب ایک پھل ہے، آم ایک پھل ہے، اور بیگن پھل نہیں ہے، سبزی ہے، تو اسے آپ یہاں لکھ دیں گے۔ اس طریقے سے اسے آپ مکمل کر سکتے ہیں۔ اور نیچے لکھے ہوئے جملوں میں الفاظ کی جگہ تصویریں دی گئی ہیں، ان تصویروں کو دیکھ کر جملوں کو دوبارہ خالی جگہ میں لکھیے۔ مطلب اس کا یہ ہے، جیسے یہاں لکھا ہے تمہارا خرچ، تو یہ لکھا ہے عام، اور اس کے بعد دنی لکھا ہوا، آمدنی سے زیادہ ہے۔ اب اسے آپ یہاں لکھیں گے، پورا جملہ ویسے ہی کاپی کریں گے، اور اس کو آپ، میں لکھ دیتا ہوں بڑا کر کے،
یہ ہو گیا آمدنی، تو آم کی جگہ آمدنی سے آم، آم کو دنی سے ملا کر کے آمدنی، اس طریقے سے اسے مکمل کریں گے۔ اس کے بعد بے میں دیکھیں، حصہ بے میں لکھا ہوا ہے اس تالاب سے ذرا آگے ایک اینک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں میز پر، یہ میز ہے اور یہاں پر بنا ہوا ہے، تو یہ جملہ ہے میز پر پان رکھا ہے، تو آپ اس کو یہاں نیچے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسکول جانے سے پہلے مجھے، یہاں دیا ہوا ہے راستے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے بے کار، یہ کار لکھی ہوئی ہے تو لفظ بنے گا بے کار، ہم نے بے کار ہی زحمت کی، تو آپ نیچے لکھ دیں گے۔ نمبر 10، سبق میں جن کھیلوں کا ذکر ہوا ہے ان کے نام لکھیے، تو آپ یہاں کرکٹ، ہاکی، والی بال، فٹ بال، کبڈی، گلی ڈنڈا وغیرہ لکھ سکتے ہیں۔ بلند آواز سے پڑھیے اور خوش خط لکھیے، پڑھنا ہے اس کو شوقین، تیر اندازی، رواج، کشتی، اس طرح سے، اور آگے سامنے آپ لکھنے کی مشق کر سکتے ہیں۔ مقبول، عالمی، پچاڑنا، یہ کشتی ہے، تو اس طرح سے آپ اسے لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کسی بھی طرح کی کوئی دقت پیش آتی ہے تو آپ اسے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔